میں ایک طرح کا ایک زلزلہ آیا اور پھر ان کا پورا گاؤں یعنی ان کے بھی جو نجی استعمال کے سامان تھے بعد ہو گئے، گھر بار سب پانی کے بہاؤ میں بہہ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اکیلے اور ان کی زوجہ محترمہ اور کچھ لوگ بچے رہے۔ اب جب یہ اکیلے پڑ گئے تو یہ نراش ہو گئے اور سارے لوگ ان کو طعنہ دینے لگے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہو، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ اس کے بعد ہوا کیا، یہ جنگلوں میں چلے گئے، جنگلوں میں زندگی گزارنے لگے، تنہائی میں زندگی کو کر لیے۔ وہ کرنے کے بعد جب ان کی زندگی اسی طرح سے گزر گئی، پھر وہ قبیلے میں آئے۔ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر ان کے بدن میں ایک طرح کی ایک بیماری ہوئی جن کو آپ پھوڑا اور پھنسی کہتے ہیں۔ یہاں رہ کر کے ایک بات کا میں اور بھی آپ کو ازالہ کر دیتا ہوں۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ یہ لفظ نبی کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو یا اللہ کی جو انبیاء اور رسول ہے ان کے لیے کوڑ کی بیماری یہ لفظ ایڈ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ استعمال کبھی نہ کریں۔ ان کے بدن میں بڑے بڑے پھوڑے پھنسی کی شکل میں ایک بیماری ہو گئی تھی جس کو لے کر کے وہ کافی پریشان تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اچھا، وہ پھوڑے پھنسی اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ ان کو ان بیماری کی وجہ سے ان کے گھر والے یہاں تک کہ سارے قبیلے والے چھوڑ کر دور جانے لگے۔ ان کے ساتھ صرف ان کی ایک بیوی جن کا نام حضرت رحیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غالباً جن کی ابھی ہم نے زیارت کی، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ میں رہتی تھی۔ اتفاقاً یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب اس بیماری میں بہت زیادہ ملبوس ہو گئے تو ایک دن وہ بیٹھے تھے اور پھر ان کی جو بیوی ہے، ان کی زوجہ محترمہ ہے، وہ کسی ضرورت کے سامان کے لیے جنگلات میں یا بازار کی طرف گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آئیں تو آنے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ میں جہاں بیمار ایوب کو چھوڑ کر گئی تھی وہاں ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آ کر کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ یہاں تو میں ایک بیمار ایوب کو چھوڑ کر کے گئی تھی۔ تو کہنے لگے کہ مجھے افسوس ہے کہ تم میری بیوی ہو اور تم مجھے پہچان نہیں پا رہی ہو۔ تو کہنے لگے جوان تم مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ تم ایوب تو نہیں ہو، ایوب تو بیمار تھے، ان کے بدن میں بڑے بڑے پھوڑے پھنسیاں تھیں، اب تم سچ بتا دو مجھے تم کون ہو؟ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے رب کی بارگاہ سے وحی نازل ہوئی اور رب نے مجھے یہ فرمایا کہ تم اپنے پیر کو زمین میں ٹھوکر مارو اور پھر میں اس سے پانی کا چشمہ ابالوں گا جو آپ بیر شفا سمجھ کر لیتے ہیں، اور پھر تم اس پانی سے غسل کرنا اور میں تمہیں شفا دے دوں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی سنا اپنے پیروں کو زمین پر ٹھوکر ماری تو یہ بیر شفا ابل پڑا۔ جیسے ہی وہ کنواں وجود میں آیا تو اس پانی سے انہوں نے غسل کیا۔ جس نبی کے جسم میں بڑے بڑے پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھی، لوگ چھوڑ کر دور جا رہے تھے، اس پانی سے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا، ان کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے ایسا خوبصورت ایسا جوان آدمی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے اس پانی میں اتنی برکت دے دی اور ان کی اتنی خوبصورتی دے دی۔ اس کے بعد ایک تاریخ میں یہ بھی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کی گئی کہ میری بیوی کو بھی جوان کیا جائے۔ اللہ نے ان کی بیوی کو بھی جوانی دی اور پھر ان دونوں نے زندگی گزارنا شروع کیا۔ زندگی کے آخری ایام تک اللہ کی وحدانیت کا پرچار زندگی میں کرتے رہے، جن کی بارگاہ میں ہم اور آپ آج حاضر ہیں، الحمدللہ۔ یہاں پہ صرف ان کی زیارت ہے، مقبرہ ہے جو اب تک زیارت کرنا ہے۔ جو بیر شفا پہ جو بھی بی بی رحیمہ پہ گئے تھے وہیں پہ آپ کا پانی ہے جو اپنے پانی بھرا ہے، اور یہاں پہ صرف اپنی زیارت ہے، ٹھیک ہے۔ ایوب علیہ السلام ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला मौला अली ની લડકી અલી મુશ્કેલ કુસાને શહાદત કઈ રીતે જગા अब्दुल कादिर जिलानी औसबाक दस्तगीर का मजार शरीफ का कोटा उस वक्त सरकार सैयदना अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मजार अक़दस पर थे, उस वक्त मजार खुला हुआ था, अभी जैसा सरकार का मजार नहीं था। मेरा आका अलैहिस्सलाम का जो मजार अभी है वैसा 1000 साल पहले नहीं था। तो उस वक्त सैयदना अहमद कबीर रिफाई जब मजार पर हाजिर हुए हज बैतुल्लाह शरीफ के बाद, और जब आप खड़े हुए थे, जानते हो उस 17 अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ 17 वहाँ पर वली अल्लाह शामिल थे। 17 या 70 कितने 70 वली अल्लाह शामिल, उसमें हुजूर गौस भी शामिल थे। बोलो सैयद अब्दुल कादिर जिलानी भी वहाँ पर मौजूद थे। सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रिसालत में खड़े हो गए, इरशाद फरमाई, या रसूल अल्लाह, अहमद जब बसरा था आपको याद करता था तो आपको आंखें बंद करके आपका दीदार कर लेता था, आपका दीदार कर, लेकिन या रसूल अल्लाह आज तो वो मौका है कि अहमद आपके दरबार पर खड़ा है, आपके मजार अक़दस पर खड़ा है। या रसूल अल्लाह आपका आज का क्या अंदाज होगा। मेरे दोस्तों, इतना कहना था, मौरखीन लिखते इस बात को, इतना कहना था। अहमद कबीर फरमाते कि मैं बसरा में आपकी आंख बंद कर जियारत कर लेता था, लेकिन सरकार आज तो अहमद आपके कदमों में, आपकी तुरबत पर खड़ा है। आज आपका क्या इरादा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यकीन जानो, तारीख मौरखीन लिखते हैं क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस बात को गवाही देते हैं कि जैसे अहमद ने कहा कि सरकार आपका इरादा क्या है, दोनों हाथ कब्र में से सरकार के बाहर निकल अहमद जब तू बसरा में मेरे चेहरे का दीदार कर लेता था, आज मेरी तुरबत पर आया तो मेरा हाथ मुसाफा करके चला। सुभान अल्लाह। ये मुकद्दस अल्लाह के वली है, ये मुकद्दस अल्लाह के वली। इनके वाली साहब हजरत सुल्तान अली सैयद सुल्तान अली माशाअल्लाह, हम उनके रोजे पर है। आइए पहले थोड़ी सलात इस्लाम पढ़ें। या नबी सलाम। इस्लामी लाइव चैनल, इस चैनल को खास करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।